فیض خوش الحان قاری قرآن حضرت مولانا قاری عبداللطیف صاحب جتوئی علیہ کو دعوت دینا تسا حضرات دے سامنے حضرت بیان تھی سی تسا حضرات کے درخواست ہے بڑے ذوق شوق نال تشریف رکھسو جیوں میں پہلے آکھے سارے ساتھی طرفوں لنگر دا بھی انتظام ہے نماز پڑھسوں دعا بھی شامل تھی سوں سارے حضرات لنگر کھا کے بیسو اللہ دانا حضرت دے بیان کرنے پہلے بلند چکرو نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ عظمت قرآن نعرہ تکبیر الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سارے حضرات محبت نال سیدی ذات تے درود شریف پڑھو کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ جنہ حضرات نے کملی والے محبوب دی ذات درود شریف پڑھیے اندر والے باہر والے تھوڑا تھوڑا اگے تشریف کرنا جنہ نہ پڑھیا ہوئے وہ بیٹھے رہا جنہ سیدی ذات درود شریف پڑھیے اوے حضرات اپنی جا چھوڑتے اگو تشریف کرنا باہر والے اندر جگہ ہے درود شریف بھی پڑھو جا سارے حضرات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں اے محفل نظر دے عنوان نالمان ون کیتی گئی ہے بیٹا پیدا ہوئے جس دا نام ہے محمد اللہ اُن دی پیدائش دی خوشی وچ ایک خیرات دا انتظام کیتا گئے دعا کردہ جو اللہ اس بچے دی زندگی وچ برکت پاوے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد وچوں ایک بیٹے دے نام محمد رکھیا کرو قیامت والے دن اللہ دی طرفوں آواز لگ سی کہ محمد نام والے حضرات کھڑے ہو وجہ میدان حشر دے وچ جس بندے دا نام محمد ہو سی کھڑا ہو سی اللہ فرمائے سی بلا حساب جنت چلے وجہ اللہ اکھنا سبحان اللہ عزیزان محترم خیرات دا انتظام ہوئے اللہ انہا دے رزق مال کاروبار اولاد صحت برکت عطا فرماوے روحانی جسمانی روحی پروگرام تشکیل دیتے گن اللہ اس محفل مجلس کو قبول فرماتے اساں ساریاں واسطے ذریعہ نجات چبڑاوے میں نے قرآن مقدس دی آیت مبارک تو سن حضرات دے سامنے پڑھیے اللہ نے عشق حقیقی دا ذکر کیتے جنہ لوگاں کو خدا و رسول نال حقیقی عشق ہا اور دنیا تے بھی سرخرو اور کامیاب اخروی زندگی دے اندر بھی سرخرو اور کامیاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرداں وچوں سب تو پہلا شاگرد سیدنا ابو بکر صدیق اکو رضی اللہ تعالیٰ آپ دے بچپن دی کیفیت ہے جی میں باپ اپنے بیٹے کو مدرسے گھننا دے مسجد گھننا دے نماز دے گھننا دے جو سادہ بال عادی بن ونجے نماز قرآن پڑھن والا بن ونجے ایمیں حضرت صدیق اکبر دے والد ماجد بچپن دی عمر ہے 8 سال دی عمر ہے بہت خانے دے وچ گھن آئین جو سادے بال کو اپنے معبودیں دی سنان پیدا تھی وے جو بتیں دے کو جھکن وکن والے ہن
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گھن کے آئین بت خانے دے اندر بلہا کے آنکھن لگن میرا پتر اے جڑا بتلا تھے تھیا اے ساڑا رب ہے سارے پورے خاندان دا رب ہے جنہوں سا کو کئی شے ضرورت تھی دیئے اسا ہی کو منینے ہیں اندیا کو جھک دے ہیں ایک کو سلینے ہیں اے سارے ضروریات کو پورا کر لیں دے تو میرا بال ہیں تے کو میں اس واسطے گھننا یا جو تے کو اپنے معبود دی سنان پیدا تھی وے جیڑا کوئی تو دلچ پا کے اندیا کول منگ سے اے اوہو کوئی تے کو دیسی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلہا کے باپ باہر چلا گئے جو مطلب میرے سامنے شرم کرے تے کھلے طور تے نہ منگے باہر چلے گئے جو کلے جڑا کچھ اے منگنا چاہدن منگ کھنن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹھے جو ابا باہر چلا گئے آپ نے بت کو خطاب کیتے فرمایا میاں بتا میرا ابا گھینا ہے جو اے ساڑا رب ہے جو کچھ ہی دے کل منگنا چاہے مانگ رب دا مانا ہے ہر شے کو کھواون والا پلاون والا پواون والا ساری کائنات ضروریات کو پورا کرنے والا تو جو رب ہی سارے خاندان دا میرا پہلا سوال اے ہے جو میرے کپڑے دا ایک جوڑا ہے میں کو ایک جوڑا کپڑے دا تا دے چاہ میں تے کو سجدہ کرے نا بہت کریں گے لیندن آپ فرمیندن جلدی کر میری گال دا جواب دے بارہوں ابا مطا غصے تھی ونجے جو دیر پہ تھی دیئے جو ول میں تے کو سجدہ ہی کرنے رب دا مانا ساری کائنات کو پواون والا پلاون والا کھواون والا میرا کپڑے دا ایک جوڑا ہے ایک جوڑا میں کو کپڑے دا دے چاول میں تے کو سجدہ کرے نا جلے بت نہیں بولا فرمایا یار بڑی تاخیر پیا کرے نہیں اگر کپڑے فی الفور میں کو نہیں دے سکدا وال ایمیں کر میں کو بھوک لگی ہوئی ہے تھوڑا جہاں میں کو ٹکر کھوا جا وال میں تے کو سجدہ کرے نا بت نہیں بولا فرمایا یار روٹی نہیں دے سکدا کپڑا نہیں دے سکدا تو چلو میں کو پیاس لگی ہوئی ہے پانی دا ایک گلاس پلا چا میں کو کچھ کھوا پلوا تا کہ میں مننا تے کو تو سادہ رب بھئی ول میں تے کو سجدہ کروں سیدنا صدیق اکبر او ذات ہے جے کو بچپنچ اللہ کریم نے اپنی پہچان دے چھوڑی ہے اللہ دی توحید دا درس بدھ دے سامنے بیٹھے دینا فرمایا کپڑا پوا روٹی کھوا پانی پلا جن دے ویلے نہیں علایا آپ نے ایک پتھر چاہتے تھے سچے نے ہوں دے سر رہے فرمائنے دیندہ کشا نہیں بھی کپڑا نہیں بھی دیندہ روٹی نہیں بھی دیندہ پانی نہیں بھی دیندہ تے کو مفت سجدہ کرا رب تو ہوئے جرا ہر شے کھویں دے پی لیں دے تو دیویں کشا نہ تے ایمیں تے کو میں خدا مننا میں تے کو خدا نہیں من سکدا بجائے سجدے دے سیدنا صدیق اکبر نے کو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے تے جلے ابے نیٹھے جو بجائے سجدے دے جوانی کو تروڑی بھنی بیٹھے غصے نال آکے حضرت صدیق اکبر کو پکڑے نے تے مارن شروع کیتے نے کٹیں دے گھر کھنے اما ڈٹھے جو پہلی بار باپ بیٹے کو مریندہ آدھے اما کھڑی ہو گئی ہے ابو بکر دے والد کیوں مریندے آدھو کیا کیتے اس کوئی چوری کیتے اس کوئی لفظ زبانی غلطی کیتے اس آدھے نا مذہبی جرم کیتے اس میں ایکو گھن گیا اپنے بت خانے دے اندر اپنے معبود دے اگو بلہائے میں کہ سادہ رب بے تاکہ ایکو پہچان تھی وے ایکو سجدہ کاری دے کل جو کچھ منگنا چاہیں منگ بجائے سجدے دے ایکو تروڑ تے نو ٹکڑے کر رکھے سیمہ سے مریندہ اما سین اٹھی کھڑی ہے اللہ آدھی ابو بکر دے والدہ بچے کو نہ مار ہر بچے دے حالات اما جان دیئے جنو میرے شکم مبارک کے چاہا ہوں ویلے میں کو ہر پاس آوازاں سنائی دے جہاں آسمانہ تو آوازاں دی ہے جانے بین دی طرف آوازاں دی ہے او الفاظ بھی میں کو یاد کھڑن تھے اے بچہ مارن دے دادا نہیں اتنا ازنا پاون دے دادا ہے میں کو آوازاں دیا امت اللہ بالتحقیقی اب
ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیقی وفی الخارب محمد الرفیقی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آج و تخت ختم نبوت شان صدیق اکبر ابو بکر دی والدہ بچہ مانن دے دادا نہیں بچپن دی حالت جدہ میرے وجود چاہی باہر نہ آیا ہے میں کو پہلے آوازاں سنائی دے دہن جو ایندہ نا آسمانات صدیق غار مزارت محمد دا رفیق اے جوان مانن دے دادا نہیں ایکو نہ مار اے حق سچ دے اتے گے ایندی آمد تو پہلے میں کو آوازاں سنائی دے دہن قربان وجہ سیدنا صدیق اکبر دی عظمتوں تے جس ویلے آمنہ دلال نے اعلان نبوت کیتے حضرت صدیق اکبر چل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے در اقدس تے حاضر ہوئے جیڑا یار سیدی خدمت حاضر تھے انہاں آگے معجزہ طلب کیتے کوئی چیز دا سوال کیتے حضرت صدیق اکبر نے بغیر کسے سوال دے عرض کیتی آقا میں ابو بکر توڑا غلام بنن واسطے حاضر تھیا کھڑا آقا میں کو اپنی جماعت صحابہ دا منیٹر بنو چا اللہ جی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات چل دی آئی اوہ حضرت صدیق اکبر چل دے ہن جی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات لباس پہن دی آئی اوہ حضرت صدیق اکبر لباس پہن دے ہن جی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز بیان اوہ حضرت صدیق اکبر دا انداز بیان اے سچا عاشق آدھے بھی حکمن جیڑا اپنے محبوب تے معشوق دی ہر ادا کو اپناوے ہر ادا دے تے مر مٹن والا ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر اللہ دی ذات دا اتنا ڈر تے خوفا بیٹھے ہوئے آپ نے ڈٹھے جو چڑیا درخت ہوتے اردی بیٹھیے کہیں ملے ایک ٹہنی تو اٹھی تے دوجھی تے میں دیئے دوجھی تو اٹھی تے تریجھی تے میں دیئے اپنی مرضی نال اچھل دی نظریے آپ نے فرمائی وہ چڑیا تو کتنا خوش نصیب ہیں اپنی مرضی نال اردی ودی مرضی نال کھاندی ودی مرضی نال پیدی ودی مرر تو بعد تیرے کول کوئی حساب نہیں رو کے فرمے دے ہم کاش کے میں ایک چڑیا ہوا گا اللہ کاش کے میں ایک درخت ہوا کٹیچ ونہا کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل او مرتبے تے مقام والا جوان جنہ کو دنیا دے ہوتے خدا نے اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ دے دیتے اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان فرمایا خالق کے کائنات نے کہ میں رب انہاں دے ہوتے راضیہ اے میں رب دے ہوتے راضیہ اے تمخات مقام حکو مل دے ذالک لمن خشی ربا جن دل دے اندر خوف خدا ہوئے جن دل دے اندر اللہ دی ذات دا ڈر ہوئے جن دل دے اندر تقوی تے پرہیزگاری اتنا ہے آپ نے خلافت جو سنبھالی ہے اور صبح دے وقت آپ بازار دی طرف چل دے ہوئے جاری ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے آگئے فرمایا کن دے تشریف کی دیویں دو بازار دے اندر کاروبار دی غرض نال محنت مزدوری دی غرض نال آپ نے فرمایا تو سب بازار چلے ونو محنت دی غرض نال تجارت دی غرض نال پچھو اللہ دی مخلوقات دی کون سنسی سائلین دے سوال کون سنسی انہاں دے ضروریات کو پورا کون کرے سی تو سجلو تشریف رکھو اساں بیت المال دے وچ تہاڈا وظیفہ مقرر پہ کریں دے ہیں 2 سال 3 مہینے 11 دی دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑی بیت المال کو رقم حاصل کی تھی 6000 درہم لیکن جس ویلے زندگی دے آخری ایام آئیں
بیماری دی حالت آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرمائے عائشہ صدیقہ اے جڑا میں کو غلام ملا ہوئے ایکو بھی واپس کر دے منے جڑی ڈاچی ملی ہوئی ہے ایکو بھی واپس کر دے منے تے میرے اتے بیت المال دا 6000 درہم قرضائے اے بھی میری زمین فلان ویج کے قرضہ بھی ادا کر دے منے تاکہ اللہ دی عدالت میں جو پیش تھی وہاں میرے ذمے کچھ بھی نہ ہوئے اس سرٹیفیکیٹ ہو کو مل سکتے جے کو اللہ دی رضا مندگی دا سرٹیفیکیٹ ملا ہویا ہوگا جے دے دل دے اندر خوف خدا ہوئے آج دے حکمران گھن دن دے دے نہیں لیکن اے واحد حکمران ہے جیڑا گھدہ ہویا قرضہ بطور تنخواہ دے ملے لیکن واپس پیا تھی دے جو اللہ پوچھ گنے تے میں اللہ کو کیا حساب دے ساں گھر والے دی خواہش تھی گئی ہے جو اساں حلوہ پکاؤں ہاں گھر والی کو آکھنے آکے پیسے موجود نہیں میں کیا انتظام کر رہا جیڑا روز دا وظیفہ آندہ ہاں بی بی نے ہوں دے بھی توں پیسہ بچاون شروع کیتے کچھ عرصے تو بعد جس ویلے پیسے پورے تھی گئے بی بی نے حلوہ تیار کیتے جس ویلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر داخل ہوئیں آپ دے سامنے حلوہ آئے آپ نے اتھیں روکتے پوچھنا کیتے گھر والی کول حلوہ کی میں پکے پیسے کتھو آئیں گھر والی آنکھن لگے جڑے 4 پیسے روزانہ آندے ہن پیسہ جمع کیتے ہوں دا اج حلوہ پکائیں فرمایا جس ویلے بھون بھی دیتی ہو سیا ہمسائیں کو خوشبو آئی ہو سی یتیمیں کو خوشبو آئی ہو سی قیامت والے نہیں اللہ پوچھ گنے صدیق تائیں تا حلوے کھا دے ہن یتیم تے بیوہ ایمیں بیٹھے رہے گے ہن میں اللہ کو کیا جواب دے سا جلدی کر پہلے میں کو حلوہ دے پہلے یتیمیں کو کھوے سا بیوہ کو کھوے سا والبادچ میں گھر باسا نوکر حاضر خدمت تھی کہ سونا تسا تشریف رکھو میں گھنوے نا بیوہ دے گھر پہنچا آنا یتیم دے گھر پہنچا آندہ آپ نے فرمایا لا تذر وازرۃ وزر اخرى او میرا یارا کیا مطلب بھارے کوئی بندہ کہیں دا بار نہ چیسی اے میرا اپنا بھارے میں آپ چیسا اے تیرے ذمہ نہیں ملیندہ آپ حلوہ چاہ کے اپنے ہاتھ مبارک نال بیوہ دے گھر پہنچے کھڑن یتیم دے گھر پہنچے کھڑن پہلے انہاں کو کھوائے وال واپس آئیں گھر دے وچ بیٹھے نے گھر والی کو پوچھنا کتنے کیویں ترتیب بنی حلوے دی سونا پیسہ بچائیں فرمایا ان دا مقصد ہے جو پیسے بغیر 4 پیسے نال تیرا گزارا چل سکدے جیا چل سکدے اس ویلے بیت المال دے منشیدوں پرچی بے کے لکھیے نے جیڑا 5واں پیسہ ہے او یتیمے دے کھاتے وے جمع کر دے 4 پیسے نال میرے گھر دا سرکل چل سکدے اللہ یہ تنی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المہتدون آپ سرکاری امور دا کم سرانجام دے دے بیٹھن مسجد نبی دے در تشریف فرمائیں آپ بیٹھی اٹھی تے شام والے رستے دوتے چلن شروع تھی گئن سارے صحابہ حیران اس ضروری کم پہ چل دہا آپ جلدی نال باہر کیوں تشریف گن تھوڑی دیر بعد واپس آئیں یار پوچھا لگن حضرت خیریت تاکہ بیٹھے شام والے رستے تے کیوں چلن لگ گئو ول کافی سفر کر کے واپس والا یو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام دے علاقے وچ گئے ہوئے ہاں
کافی نہیں گزر گئے ہن واپس نہ آئے ہن میں جو ہکنی ایمیں شام والے رستے تے چلن لگا میں ڈٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی دیاں دے ہن اج کافی نہیں گزر گئے حضور سی نظر نہ پیاں دے ہن میرے دل خیال ہے متا شام والے رستے تے ہوں نہیں دی طرح آندے پہ ہوئیں ہی واسطے گیاں سیدی ذات کو دیکھن واسطے اللہ جڑا سیدی ذات دی جدائی برداشت نہیں کر سکا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا کلیجہ مبارک ایمیں جل بھن گیا حضور دی جدائی دے صدمے وچ تے جی میں ہنڈیا دے وچو کلیجے دے بھنی چاندی ہوا پی آندی ہوں دیئے ایمیں آپ دے منہ مبارک وچو ہوا سنگائی دیں دیئے کہیں کی میلے بیٹھے بیٹھے درد بھری آہ جو بھرے نے ہن وہ ہوا بھننے ہوئے زیرے دی جگر دی باہر نکلن شروع تھی وے دی آئی تو جس ویلے بیماری شدت پکڑ گئی ہے تو یار کٹھے تھی کیا آنکھن لگن سونا ڈاکٹر گھنوں حکیم گھنوں فرمایا ڈاکٹر تے حکیم دے گھن آمان دی ضرورت نہیں ڈاکٹر تے حکیم میں کڈے گھدے ہوں فیصلہ بھی دے دیتے یار پوچھ در کیا فیصلہ ملے فرمایا ڈاکٹر تو فیصلہ انی فعال لما ارید جیڑا کچھ آدھے میں کرنا چاہاں کر سکتا میرے اگو کوئی نہیں رکاوٹ دا سبب بن سکتا یار روان لگن فرمایا اجازت دیو تا سیسا حکیم کو کھلناؤں تحقیق کراؤں ڈاکٹر تے حکیم آگئے وہ آتے چنگی طرح حضرت صدیق اکبر دی طبیعت دیکھن شروع کی ہے دیدہ حکیم آپ کو چھوڑ کے ایک پاسے ہٹ بیٹھے آدھے یارو معلوم تھی دے جو ہی جوان دا یار ہی دے کول جدا تھی گئے ایکو اتنا صدمہ ہو دی جدائی دا اگر ہی دی زندگی چاہ دے ہو تا ہی کو یار نال ملا دو وگرنہ اے جوان جلدی نال وفات پاوے سی بچ نہیں سکدا سیدہ سچا عشق جو ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال اتنا گہری سچی محبت جو آئی حضور دی جدائی دا صدمہ برداشت نہیں کر سکیا جوان اور جی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیماری دے آثار شروع تھے ہن وہ حضرت صدیق اکبر دی بیماری دے آثار سات جماعتیوں شانی کول طبیعت خراب تھائیے 9 ہفتے متواتر شدید بخار 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 سیدہ عائشہ صدیقہ قریب بیٹھا ہوئے آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ اے رسا جیڑا میں دیکھوں فیہ وسق کھجوراں ہیبا کی تہاں اور رکھا ہوئے یا استعمال تھی گن میری بیٹی اگر استعمال تھی گن تو ٹھیک ہو گیا اگر استعمال نہیں تھی گیا میرے مرن تو بعد او وراثت او کو باقی میری اولاد تقسیم کر چھوڑی ابا جنہ بچہ ہو یا رکھن ضرور تقسیم کر چھوڑے سا میری بیٹی میرے مرن تو بعد میں کو پرانے چادرہ یہ دھو کے جنہ میں پاتا ہو یا ہنیں دے اندر کفن دے چھوڑی ابا میں نمے کپڑے دا انتظام کر سکتیاں تو آرے واسطے نمہ کپڑا کیوں نہ منگواما سیدنا صدیق اکبر نے رو دیتے فرمایا بیٹی نمے کپڑے دیتا زندہ کو ضرورت ہوں دیئے مردہ کو ضرورت نہیں ہوں دی اگر میرے اعمال اچھے میرے ہوتے میرا رب راضی تھی گیا نمے کپڑے تے نہیں لاتی میرا رب میں کچھ جنت یا نورانی پوشاکاں پوا چھوڑے سی میری بیٹی میرے مرار تو بات اے جنی ڈاچی میں کوئی ملی ہوئی ہے بیتر مال دے وچوں جیدہ کھیر آون والے مہمانات خرچ تھی دہا آون والے مہمان دی خدمت تھی دی آئی ناکر جنہ میں کو ملیا ہویا ہے مہمانے کو ملے دہا انہا دی خدمت کریں دہا انہا دا اکرام کریں دہا میں کو پیغام دیں دہا انہا کو ملہا کے وال میرے نال ملاقات کرویں دہا میرے دنیا تو رخصت تھی مر تو بعد اینو کر کوئی واپس ڈاچی سمیت بیت المال پہنچا دے وڑے تے میں 2 سال 3 مہینے 11 دی دے وچ 6000 درہم بیت المال کو حاصل کر چکا میری فلاں زمین بیچ کے اے پیسے سیدنا فاروق اعظم دی خدمت پہنچا دیوا ہے جس ویلے آپ دی وفات ہو گئی ہے پیسہ 6000 درہم ڈاچی تے نوکر سیدنا فاروق اعظم دی خدمت جس ویلے پہنچن آپ کو ہچکی
بت گئی ہے، داڑھی مبارک ہنجوں نال تر تھی گئی ہے، رو رو کے بیٹھے فرمیندن یار کی ہو جوان ہمیں جو اپنی تنخواہ بھی واپس کیتی ویندے، ڈاچی واپس کیتی ویندے، نوکر واپس کیتی ویندے، آپ آزاد تھی ویندے، ساڑے ہوتے بھار دیتی ویندے۔ اللہ جیڑے بیوت یتیم دی خدمت کرن والے این حالت تک ہن جو ایک بڑھڑی عورت لکڑ دے سہارے چل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئی ہے، آکے عرض کر دی آقا میں کمزور ہاں، میرے واسطے ایک غلام دی ضرورت ہے، جرا میں کو پانی بھر کے دے وے، میں کو وضو کراوے، مصلی سٹ دے وے، میرے کپڑے دھوے، میرا بسترہ جوڑے، میرے واسطے روٹی دا انتظام کرے، میں کمزور تھی گیا، میرے کل کم نہیں تھی دا۔ حضور سے فرمائے اماں کہیں نوکر دا مطالبہ نہ کر، غلام دا مطالبہ نہ کر، اے میرے یار تیری بات سنی بیٹھن، سن کی دینے تو واپس چلی ون، خود بخود تیرا کم چلن شروع تھی ویسی۔ اللہ بڑھڑی اماں واپس گئی ہے، سیدنا فاروق اعظم این حالت خوشن جو حضرت صدیق تا مصروف جوانے میں تنہا اماں دی خدمت کرے سانتے اجر پیسا، لیکن جس ویلے صبح دے وقت سیدنا فاروق اعظم بڑھڑی اماں دے گھر پہنچن، آپ نے دن تک گھر صاف ستھرا تھیا پہ، جھاڑو لگا پہ، برتن دھوتے تے رکھے ہوئے، بڑھڑی اماں صاف شفاف تھئی بیٹھی ہے، پانی نال بھریا رکھے، سوٹی نالے، سارا نظام مکمل سیٹے۔ آپ نے پوچھنا کہ اماں کون جوانے جنہ تیری خدمت کرن واسطے آندے؟ آدھے پترا ادھی رات دا ٹائم ہوندے، ایک جوان آندے اندھیرے دوچ میں نہیں پہچان سکی جو کون جوانے، جڑا آکے میں کو اٹھیں دے، میرے کپڑے تبدیل کریں دے، میرے کپڑے دھویں دے، میں کو وضو کرویں دے، میں کو پانی تازہ بھر کے دیں دے، میرے واسطے کھانے دا انتظام کریں دے، سارے گھر کو صاف ستھرا کر کے والمے کو بنہا کے واپس چلاویں دے، پتہ نہیں جو کون جوانے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے رستے دوتے دوجھی رات لوگ کے بیگن دیکھا تا صحیح کیڑا جوانے جڑا جلدی نال آکے خدمت سر انجام دے کے واپس والویں دے۔ آپ نے جیٹھے جو ایک جوان آدھا پہ منڈا سا لگا ہویا ہے، سیدنا فاروق اعظم تلوار کٹ کے اگو آگن فرمایا روکون میرا نام فاروق اعظم ہے، اپنی جات و قدم نہ چاہویں، پہلے میں کو حال ڈس کون جوان ہے؟ آپ دلت خیال ہے بیعتن تھی کوئی نہیں سکتا گر ہیتا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سامنے والائن رکھون کون جوان ہے؟ آپ خاموش تھی کہ کھڑگن تلوار کٹھئے جلدی بول، میرے نال گال کر کون جوان نہیں؟ میں بڑی جستجو کی تھی جو پہلے میں پہنچاتے خدمت سر انجام دے وہاں، لیکن میں کو تے پہنچان دا نہیں رکھا، پہلے نظام سنبھال کی دئی، جس ویلے آپ دے چہرے انور تو کپڑا ہٹیں دے دے دیتا سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ جنہ دے دل وچ اللہ دی مخلوقات دی اتنی اہمیت ہے، اتنی عظمت ہے، آپ ساری رات چل کے بیوات یتیم دی خدمت سر انجام بدے دے دے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں دنیا تو رخصت ہوئیں، مولانا ابوالکلام آزاد لکھ دے 300 لولے لنگڑے بندے ایمیں سڑکیں دے ہوتے مالے علی کار گھنی دے ودے ہم تے چیخاں ودے بھرے دے ہن، انہاں دی زبان وچ ہک کو جملہ ہا اللہ ما مات امیر المؤمنین مات ابونا، اللہ اے امیر المؤمنین دنیا تو رخصت نہیں تھیا وینا، سادہ ابا دنیا تو رخصت تھیا وینا۔ جنہ لوگ ہیں اتنا دین دی خدمت کیتی ہے، اپنی زندگی وقف کر چھوڑیے، جنہیں دا اٹھنا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق، جنہیں دا بہنا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق، جنہیں دا کھاونا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق، جنہیں دا پیونا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق، جنہ دی زندگی دے نشیب و فراز نشست و برخاز کملی والے محبوب دی سنت دے مطابق، اے سچے عاشقن حقیقی عشق صحابہ دے کول خواہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
کو طلب کیتے آپ نے فرمائی علی سیاں میرے ہوتے احسان لوا کے جی میں دنیا تو رخصت ہو ونجا انہاں ہتھاں نال میں کو غسل لیوا گے جنہاں ہتھاں نال کملی والے محبوب کو غسل لیتا ہوئے انہاں ہتھاں نال میں کو کفن پہنائے جنہاں ہتھاں نال کملی والے محبوب کو کفن پہنایا ہوئے کیوں میرے ہوتے احسان عظیم لوا گے میرا جنازہ تیار خود کرا گے غسل خود لیوا گے کفن خود پہنائے تے جس ویلے میرا جنازہ تیار تھی ونجے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے انور دے سامنے جا کے رکھ لیوائے آواز لوا کے آقا غلام حاضر خدمت اگر سین دے روزے مبارک دا دروازہ خود بخود کھل ونجے وال میں کو حضور دے کٹھے سما چھڑا ہے اگر دروازہ خود بخود نہ کھلے تو وال عام قبرستان اچ میں کو دفن کر چھڑائے جس ویلے طبیعت بے ذوق تھئیے پریشانی جوان ویلائے رات وقت آپ ستے نو خواب پہ لے دن جو خواب دے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب تھئیے اللہ حضور سی فرمائے انی را فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی کہ جس انسان نے ندر دی حالت میں کو ڈٹھے ان واقعی میں کو ڈٹھے شیطان میری شکل صورت کہیں کو دھوکہ نہیں دے سکتا فرمے دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مبارک دے نو سفید چادرائن او چادران سبز رنگ وچ تھی داغن حضور سی قریب تھی دے آئین چادر مبارک دا رنگ سبز تھی داغے اتنا لذت چمک ہے جو میرا چہرہ انور روشن تھی گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھی آئین آپ نے فرمایا یار اجا چوکھی تیرے ملاقات دی میں تیری انتظار بیٹھا حضرت صدیق اکبر نندر دی حالت چیخ مارن لگن وہ چیخ سارے گھر والا سنیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا صدمہ برداشت نہیں تھی سکتا صحیح فرمائے گھبرانا صدیق تیری میری ملاقات وقت قریب آگئے اور جلدی ایسا ایک روجے کو مل پوسوں این حالت آپ دی جاگ جو تھئیے سارے گھر والے جمع تھے بیٹھن سے خیر تاکہ آپ نے فرمائی میں کو سیدی زیارت نصیب تھئیے حضور سے فرمائی تیری میری ملاقات وقت قریب آگئے آج رات میرا اختتام تھی ویسی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میں کو بشارت مل گئی ہے وہ یار کتنا خوش نصیب لوگ ہیں جنہ زندگی حضور دے کٹھے گزاریے تے صحیح دنیا تو رخصت ہوئے تے صدمہ برداشت نہیں کر سکے آپ دی وفات تو بعد سیدنا فاروق اعظم آپ دے گھر تشریف گھلین جڑی جاتے حضرت صدیق کرام فرماریان ہوں جاتوں آپ نے نظر اٹھا کے ڈٹھے چھت ایویں تھئی کھڑیے جیویں تلے چولہا جلی دیتے کالی سیاہ تھیویں دیئے آپ نے فرمائی چھت کالی کیوں میں تو کہ دھواں جلتا رہی ہے گھر والی آنکھ لگے سونا کوئی نہ کہیں میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی وچ اتنی دردناک آہا کرتے ہیں جن دی وجہ نال چھت کالی دھوں تھی گئی ہے اس صدمہ جوان برداشت نہیں کر سکیا حضور دی جدائی دا جگر مبارک جل گئے جگر مبارک بھنیچ گئے حضور دی جدائی برداشت نہیں پی تھی سکتی اے سچے عاشق لوگ جی میں صحابہ تابیداری کی تھی جی میں صحابہ تابیداری کی تھی جی میں صحابہ تابیداری کی تھی کوئی شائع حضور تو نہ کوئی شائع حضور تو نہ پیاری کی تھی جی میں صحابہ تابیداری کی تھی جا حضور وضو فرمے دے ہر جا حضور وضو فرمے دے ہر صحابہ نہ پانی دا قطرہ ڈھاون دے دے ہر صحابہ نہ پانی دا قطرہ ڈھاون دے دے ہر انہا حضور
حضور اتوں آقا پر نور اتوں انہا حضور اتوں آقا پر نور اتوں ایدہ سونی جان ساری کیتی ہے جی میں صحابہ تابیداری کیتی ہے جی میں صحابہ تابیداری کیتی ہے کوئی شائع حضور تو نہ کوئی شائع حضور تو نہ پیاری کیتی ہے جی میں صحابہ تابیداری کیتی ہے رب تے رسول دے حکم تے سر نو جھکے دے گئے رب تے رسول دے حکم تے سر نو جھکے دے گئے قسم خدا دیتا ہوں تا شانہ پہ دے گئے قسم خدا دیتا ہوں تا شانہ پہ دے گئے دین اسلام کیتے سید پیغام کیتے دین اسلام کیتے سید پیغام کیتے صحابہ لبیک ہر باری کیتی ہے جی میں صحابہ تابیداری کیتی ہے جی میں صحابہ تابیداری کیتی ہے کوئی شائع حضور تو نہ کوئی شائع حضور تو نہ پیاری کیتی ہے جی میں صحابہ تابیداری کیتی ہے اکٹ گئے سید پاک اشاریاں تے اکٹ گئے سید پاک اشاریاں تے کیوں نہ میں قربان تھی ماں ان ساریاں تے کیوں نہ میں قربان تھی ماں ان ساریاں تے درختاں دے پتے کھا کے درختاں دے پتے کھا کے سونے تو جان لٹا کے بہت سونی انہاں وفاداری کیتی ہے جی میں صحابہ تابیداری کیتی ہے جی میں صحابہ تابیداری کیتی ہے کوئی شائع حضور تو نہ کوئی شائع حضور تو نہ پیاری کیتی ہے جی میں صحابہ تابیداری کیتی ہے حضرت ابو عبیدہ بیماری دی حالت آپ نے کمک صحابہ دی تیار کی دیئے دمشق دی طرف بھیجے دمشق دا میدان فتح کرن واسطے آپ نے فرمائے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو تکلیف ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف دی ایام حضرت اسامہ دی معیت صحابہ کرام دا لشکر تیار کیتا حضرت اسامہ بن زید کو سردار بنا کے ان لشکر دا امیر بنا کے روانہ کیتا ابو عبیدہ میں بھی اپنی بیماری دی ایام توہاں کو تیار کر کے دمشق دے میدان کو فتح کرن واسطے پہ بھیجنا تو سن پچھو تے نہیں ہٹنا ہمت بہادری تے جورت دا مظاہرہ کرنے صحابہ کرام دی جماعت پہنچ گئی ہے حضرت مرزا مظہر جانان علی جان رحمت اللہ علیہ نے لکھے حضرت ابو عبیدہ پریشان میدان فتح نہیں پہ تھیندا کہیں نہیں لگ گئے میدان فتح نہیں پہ تھیندا آپ خیمے دے اندر ستے ہوئے انتے حضور سیدھی زیارت نصیب تھی ہے اچھی اچھی سبحان اللہ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ مجھا نہ تھی پریشان نہ تھی آپ نے اشارہ کو خوشخبری سنانے تو میدان آج فتح تھی ویسی سبحان اللہ نبی آگے آپ نے فرمایا مجھا نہ تھی پریشان نہ تھی آپ نے اشارہ کو خوشخبری سنا دے جو آج میدان فتح تھی ویسی حضرت ابو عبیدہ جلدی نال اٹھن سونا او تشریف گلنا ہو میں صدقے قربان ہوا آپ نے فرمایا ابو عبیدہ وقت تھوڑا ہے جلدی نال میں واپس ونجنے آج میرا صدیق دنیا تو رخصت ہو کے میرے کول پہنچن والا ہے جنازہ تیار ہے جلدی نال میں واپس پہ ویدہ اپنی یار دا انتظار کرے نا اللہ آنکھو نا سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے مبارک دے سامنے رکھا گئے یار آواز کھڑا لیں دے آقا توڑا خادم صدیق حاضر خدمت اجازت طلب اجازت ہوئے تا توڑے کٹھے سماریوں اجازت نہ ہوئے تا عام قبرستان سماریوں جس میں آواز رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے مبارک دے دروازہ
کھل گئے آوازیں یوصل الحبیب الی الحبیب فرمایا یار کو یار دے نال ملا دیو ثانی الاثنین فی المزار ثانی الاثنین فی الغار ثانی الاثنین فی الحشر فرمایا میرا صدیق میرے غار دا بھی ساتھی ہے مزار دا بھی ساتھی ہے تے قیامت والے نہیں میرے حوض کوثر دا بھی ساتھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیدن میرے حوض کوثر دے برتن دی تعداد اتنا ہے جی میں آسمان دے ستارے میرا ابو بکر و عمر عثمان و علی میرے نال کھڑے ہوئے حسن برتن چاچا کے دیسن میں بھر بھر کے دیساں میرے ہتھیں بھی جو گھن گھن کے میری آمن والی امت کو پلیں دے کھڑے حسن اتنے تک ایک فرشتہ بھجدہ ہو سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت لوگ تمہارے ہاتھ کی طرف آ رہی ہیں فرشتے انہیں کو پکڑ کی دے انہیں کو جہنم کی دی بے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن میں جس ویلے بار سنسا جلدی نال اٹھی کے اللہ دے عرش دے سائے دے تلے سجدہ ریز تھی سا میرا ربا ہوئے میری امت میرے حوض کی طرف آوے فرشتے پکڑ کے جہنم کھن ونجن اللہ فرمیسی میرا سونا محبوبہ جس ویلے تساں دنیا تو رخصت تھی آیا ہوئے اے تبدیل تھی گے ہم توڑا طریقہ چھوڑ گے ہم توڑے یاران دا طریقہ چھوڑ گے ہم دین اسلام کو دے باقی بن گے ہم انہاں اپنی مرضی دے مسائل پیدا کر کے دین اپنے طریقے اختیار کر کے دین تیرے ڈاہ دے نہیں حضور سی فرمیسن جے انہاں دا اے حال ہاتھ وال انہاں کو پریں چخے جے صحیح منہ نہ لایا ولا کن دے منہ کرے سے آج وقت ہی جو حضور دے صحابہ نال سچی محبت سچی عقیدت سچا طریقہ اختیار کر تاکہ دنیا تو رخصت جو ہوئے خدا بھی راضی ہوئے تے شاہ عرب بھی راضی سوچن دی بات ہے مسلمانوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے مبارک دا دروازہ کھول گئے آنکھو سبحان اللہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے مبارک کے زندہ ہیں سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمینے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک آپ دے جسم اقدس دے کول باہر کٹھی بھی کوئی نہ گئی ہے اللہ دا حکم تھے روح مبارک کٹھی تھی کہ آپ دے دل مبارک جمع تھی گئی ہے وقت آگئے موت دا فیصلہ سنیج گئے مرن تو بعد دنیا تو رخصت ہون تو بعد جس ویلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے مبارک دے اندر پہنچن اللہ نے روح کو وجود مبارک چلا چھوڑے اور کچھ سبحان اللہ اللہ صحیح عقیدہ نصیب کرے آمین تا کھوچا اور بیماریں کنو اللہ بچاوے کچھ لوگ مریض ہیں جنہاں کو بیماریاں لگیا ہوئے ہیں عقیدہ دی بیماری یہ بہت بڑی سخت بیماری ہے اگر عقیدہ ایمان عمل صحیح نہیں تو بندہ کامیاب ہی نہیں سادہ عقیدہ اور ایمان ہے حضور نے فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ نے حرام کر چھوڑے زمین تے اتے نبییں دے جسم دا کھاونا انبیاء اپنے روزے مبارک دے زندہ ہے اور نماز بھی پڑھ دیں حضور سی فرمائے جڑا میرے روزے مبارک تے آتے درود و سلام پڑھ دے میں سن داوی ہاں جواب دے داوی ہاں اور کھجا سبحان اللہ مفتی تقی عثمانی سے مدذل علالی اکثر ایک بار سنویں دے نا جو میرے والد صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے مبارک تے سلام پڑھن واسطے آ رہی ہن تے او ذرا دور کھڑے ہن تے ڈھیر سارے لوگ حضور سی دے مواجہ شریف دے اوتے آئے ہوئے ہن مفتی شفیع صاحب اپنے دل وچ آکھے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جڑے حضور سی دے بالکل قریب پہنچے کھڑن اور سا کو جا بھی نہیں پہ مل دے جو سائیں دے قریب تھی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھوں ارشاد فرمائے مفتی شفیع جڑے لوگ دور کھڑن تے سارے طریقے تے ودے چل دن سا کو یہ محبوب ہیں جڑے قریب ہے کھڑن تے سارے طریقے کو چھوڑی کھڑن اے سارے ڈہ دے نہیں اللہ سیدہ سچا غلام بناوے آمین محبت نہ اللہ صحیح عقیدہ نصیب کرے اللہ ساری محفل مجلس کو قبول فرماوے
تے جڑے بچے دی خوشی وچ پیدائش دی خوشی وچ ہن او اے جڑا وڈا تھیا ودے محمد اوندا نام رکھے نے اللہ کو نیک بناوے اللہ قاری قرآن بڑا ماشاءاللہ اے محمد اللہ کو نیک بناوے اللہ قاری قرآن بناوے اللہ کو صحت عافیت نال نوازے تے ہی دے صدقے اللہ پورے گھرانے دے ہوتے خصوصی فضل دے رحمت نازل تے فرماوے تو سارے حضرات درود شریف پڑھو محبت نال اے میرے یاد دی ناز سن گنو ولا ایک حال کرنے توارے نال بغیر دعا تو پہلے کوئی ساتھی اٹھے نہ اے محفل دے مجلس دے آداب دے اصول دے خلاف اے بات پہلے نہیں اٹھنا اصل نماز بھی یقین رل کے پڑھنی ہے اور دعا تھی سی تو ول انشاءاللہ اٹھوں درود شریف پڑھو سارے حضرات حضرت درفی کے سفر ہے سنا خان مصطفیٰ قاری انیس اللہ صاحب تو سن قاری صاحب دی نات بھی سن سو انہیں دی دور دراز دا سفر کر کے آئین حوصلہ افزائی بھی کرشی وسدا ہے جت محمد وسدا ہے جت محمد ہے گھر مومنا دمادا وسدا ہے جت محمد ہے گھر مومنا دمادا حیات النبی محمد سردار انبیاء دا وسدا ہے جت محمد مدینہ منورہ ہے لوگو شان سب دعا دا مدینہ منورہ ہے لوگو شان سب دعا دا روزے اندر موجود